بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کوکنگ لوبس۔ آج میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک قسم کی رس ملائی بناؤں گی جو کہ بنانے میں نہایت ہی آسان ہے، مگر اس کی لک اور ذائقہ بہت ہی لاجواب ہے۔ تو آئیں اسے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے 1 کپ ملک پاؤڈر لیا ہے۔ اب اس میں 1 کپ فریش ملک ڈال دیں گے اور وسک کی مدد سے مکس کر لیں گے۔ دودھ میں نے فریش لیا ہے، آپ ڈبے والا بھی لے سکتی ہیں۔ اب یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے۔ اب میں اسے چولہے پر چڑھا دوں گی اور میڈیم آنچ پر پکانا شروع کر دوں گی۔ جب یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو اس میں 1 ٹیبل سپون دیسی گھی شامل کروں گی۔ کیونکہ میں نے اس کا کھویا بنانا ہے، اس لیے دیسی گھی کا استعمال کروں گی۔ اس سے بہت ہی پیاری خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اسے ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے۔ یہ آہستہ آہستہ گاڑھا ہوتا جائے گا۔ آپ نے اس میں چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے۔ پھر یہ اس فارم میں آ جائے گا۔ اسے اس فارم میں آنے کے لیے تقریباً 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ ہم نے اسے مزید گاڑھا کرنا ہے۔ اب میں اس میں تھوڑے سے پستے اور بادام کٹے ہوئے ڈال دوں گی اور اسے مزید پکا لوں گی۔ جب یہ بالکل اس طرح کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا تو اسے چولہے سے اتار لیں گے اور ایک طرف رکھ دیں گے۔ اب میں کچھ بریڈ کے سلائس لوں گی، انہیں سب سے پہلے رولر کی مدد سے باریک رول کر لوں گی۔ پھر کسی گول سانچے یا ڈھکن کی مدد سے درمیان سے کاٹ لیں گے۔ اس طرح میں نے تقریباً 12 پیس بریڈ کے لیے تھے اور ان کو تیار کر کے رکھ لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اپنے کھوئے کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور بریڈ کے ایک رول کے اندر تھوڑا سا کھویا رکھ دوں گی اور پانی کی مدد سے بریڈ کے کناروں کو گیلا کر لوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سٹکی ہو جائے۔ اب بریڈ رول کا دوسرا پیس اس کے اوپر رکھ دیں گے اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے پریس کریں گے اور کناروں کو آہستہ آہستہ دبائیں گے تاکہ یہ آپس میں جڑ جائیں۔ اسی طریقے سے میں بریڈ کے 6 پیس ریڈی کر لوں گی اور ایک پلیٹ میں ڈال کر ایک طرف رکھ دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں ایک پتیلی میں 1 لیٹر دودھ لوں گی۔ اس میں 3 چمچ چینی شامل کر لیں گے اور اسے ابالنا شروع کر دیں گے۔ اب اس میں 3 سے 4 عدد سبز الائچی کھول کر ڈال دیں گے۔ جب ابال آنے لگے تو اس میں تھوڑا سا زعفران ڈال دیں گے۔ یہ بالکل آپشنل ہے، اس سے دودھ کا کلر بہت ہی پیارا آ جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے۔ جب دودھ میں ابال آ جائے تو اس میں کچھ باریک کٹے ہوئے بادام اور پستہ بھی شامل کر دیں گے۔ اب اسے ابال آنے کے بعد 5 سے 7 منٹ تک پکائیں گے۔ اب اسے تھوڑا سا گاڑھا کرنے کے لیے میں 1 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاؤڈر دودھ میں مکس کر کے ڈال دوں گی اور چمچ کو مسلسل چلاتی رہوں گی۔ اب اسے اس سٹیج پر 2 سے 3 منٹ ہی پکائیں گے، پھر اتار لیں گے۔ اب اسے گرما گرم ہی ایک ٹرے میں ڈال دیں گے۔ پہلے تھوڑا سا دودھ نیچے ڈال دیں گے، پھر بریڈ والی رس ملائی ایک ایک کر کے ٹرے میں سجا لیں گے۔ میرے صرف 6 پیس ہی بنے تھے۔ اب میں اس کے اوپر مزید دودھ ڈال دوں گی۔ دودھ اتنا ہونا چاہیے کہ بریڈ اس میں اچھی طرح سے ڈوب جائے۔ اب میں پستہ اور بادام جو کہ باریک چاپ کیے ہوئے ہیں وہ بھی بریڈ کے اوپر ڈالتی جاؤں گی اور اس کی اچھی سی گارنشنگ کر لوں گی۔ اس سے ہماری زعفرانی رس ملائی مزید خوبصورت لگے گی۔ اب اسے تھوڑا سا فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کریں گے اور پھر سرو کریں گے۔ اب میں ایک پیس آپ کو چیک کرواتی ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی سافٹ اور کریمی بنی ہے، تو اسے کسی خاص موقع پر بنائیں اور انجوائے کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔